محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ضروری ویڈیو لے کر کے آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میں جو بتانے والا ہوں آپ کو وہ تمام مسلمانوں سے جڑی ہوئی خبر ہے، بہت ہی انتہائی اہم خبر ہے جسے دنیا کے تمام مسلمانوں کو سننا اور سمجھنا بے حد لازم اور ضروری ہے۔ آپ نے ابھی کچھ دن پہلے سنا ہوگا کہ متحدہ عرب امارات ڈونالڈ ٹرمپ امریکی راشٹرپتی دورے پر آئے تھے، اور اس دورے کے بعد میں ایک بات سوشل میڈیا پر بہت زور و شور کے ساتھ چل رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر وہ دکھائی دے رہی ہے اور سنائی دے رہی ہے، اور وہ بات ہے ایک نیا دین، ایک نیا مذہب نکلنے کے تعلق سے، کہ متحدہ عرب امارات سے ایک نیا دین نکلنے والا ہے۔ یہ دین کیسا دین ہوگا؟ یہ دین یہودی، نصرانی اور مسلمانوں کو جوڑ کر کے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک دین بہت پہلے ایسا ہی چلا تھا جسے ہندوستان کے اس وقت کے بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے چلایا تھا، اور اس کا نام دین الہی رکھا تھا، اور اس کا بروقت سد باب حضرت مجدد الف ثانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سرہ العزیز نے رد کیا تھا، اور پھر وہ فتنہ اس زمین سے ختم ہوا اور ناپید ہوا۔ وہ فتنہ صرف اور صرف ہندوستان میں تھا، وہ باہر نہیں تھا، صرف اور صرف ہندوستان میں تھا، اور ہندوستان میں ہی اس کا سد باب ہو گیا، وہ فتنہ ختم ہو گیا۔ لیکن ایک نیا فتنہ عالمی سطح پر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا نام ابراہیمی فیتھ رکھنے کی ناپاک کوشش جاری و ساری ہے، اور اس کے تعلق سے ایک ابراہیمی ہاؤس دبئی کے اندر تعمیر کر دیا گیا، اور اس کا نام دیا گیا ابراہیمی ہاؤس۔ ابراہیمی ہاؤس کے بارے میں جانیں گے، اور اس فتنے کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کون سا نیا مذہب اور دین چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ابھی کچھ چند دن پہلے آپ حضرات نے امام آرگنائزیشن کے چیئرمین مولانا عمیر الیاسی کے ذریعے سے یہ بات ضرور سنی ہوگی۔ انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ بہت جلد ایک نیا دین شروع ہونے والا ہے، ایک نیا مذہب شروع ہونے والا ہے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ عرب دورے پر آ گئے، اور اس کے بعد وہ خبریں بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے لگیں، اور پھیلتے پھیلتے یہاں تک آ گئی ہیں۔ آپ سب سے پہلے عمیر الیاسی صاحب کا یہ بیان سنیں۔ آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں جو شاید یہ سوال کی اہمیت اور بڑھ جائے گی۔ آنے والے وقت میں ایک ریلیجن آنے والا ہے، ایک ریلیجن بننے والا ہے جس کی تیاری آلموسٹ ہو چکی ہے۔ اس کا نام، اس ریلیجن کا نام ہی ہے ابراہیمک فیتھ۔ اوکے، چونکہ سب کی کامنلٹیز ہیں، سب کے روٹس ایک ہیں، فادر ایک ہیں، تو یہ جو آپس میں جو جھگڑا ہے، اس کو جھگڑے کو کیسے ختم کیا جائے؟ اس کو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ یہ تینوں ایک ہو جائیں، اور ایک ہونے کے لیے ایک کامن ایک جگہ آنے کے لیے تو اب چونکہ مسلمز ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جیوز کہتے ہیں جیوز، کرسچن کہتے ہیں میں کرسچنس ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ ایک ریلیجن جو آنے والا ہے، اب کب ہوگا کیسے ہوگا مجھے نہیں معلوم ہے۔ یہ آپ کو احساس کیوں آیا رمضان کے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں اس لیے آیا کہ جو رمضان سے پہلے کی بات ہے، جو مجھے معلوم ہے، چونکہ اس طرح کی چیزیں ایک آواز اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ ان کو کامن ایک کرنے کا ایک ہی مادھیم ہے۔ چونکہ کرسچن، جیوز، مسلم آپس میں لڑتے ہیں، اور جبکہ آپس میں کزنس ہیں، بھائی ہیں، تو ان کو ایک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کا ایک ہی ریلیجن ہونا چاہیے، وہی ابراہیمک فیتھ۔ اور ابراہیمک فیتھ جو ریلیجن آنے والا ہے، اس سے پوری دنیا کے اندر یہ سب ایک ہو جائیں گے، اور ایک ہونے کے بعد ٹھیک ہے سب کا۔ ابھی اس کا ایک ایگزامپل ہے جو آپ نے کہا نا کہ رمضان میں آپ کو کیسے خیال آیا۔ یہ خیال نہیں ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ آپ کبھی ابو دھابی جائیں گے، دبئی کی طرف، تو آپ وہاں کبھی جا کے دیکھیے گا، وہاں ایک سینٹر بنا دیا گیا ہے، اور اس کا نام ہی ہے ابراہمک فیتھ سینٹر۔ اس کے اندر تینوں ریلیجن کو بنایا گیا ہے۔ یہ ایک ماڈل ہے،
اور اس سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو وہ ابراہیمک فیتھ سینٹر جو ابو ظبی میں، اس کا وہی سیم کانسیپٹ ہے. چونکہ ہم سب کی کامنلٹیز، سملرٹی سب کی ایک ہیں، عبادت کرنے کے طریقے ضرور ہیں لیکن ہیں سب ایک کرنے کا ایک پریاس جو پوری دنیا میں چل رہا ہے وہ یہی چلنے والا ہے آنے والے وقت. تو امام عمیر الیاسی کو آپ نے سنا کہ وہ اعلان کر رہے تھے اور بتا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ عرب ہوتا ہے، عرب کا ایک دورہ ہوتا ہے، اور اس دورے کے بعد پھر یہ خبر تیز چلنے لگتی ہے اور یہ بات سرخیاں بٹورنے لگتی ہے. اور پھر اسی کے تعلق سے یہ ابراہیمی فیتھ ہے کیا، ابراہیمی مذہب یا دین ہے کیا، جسے ابراہیمی دین نام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بات بھی ہم جانیں گے. اس کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے. یہ بات جاننے کے لیے ہمیں ڈاکٹر مفتی محمد مکرم صاحب کا بیان سننا پڑے گا، جو کہ شاہی مسجد فتح پوری کے امام ہیں. ان کا بیان آپ دیکھیں کہ انہوں نے خطبہ جمعہ میں اس دین ابراہیمی کے بارے میں کیا بیان فرمایا اور کیا انہوں نے ہمیں جانکاری دی، اور کن کن لوگوں کو جوڑ کر کے یہ مذہب بنایا جائے گا یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈاکٹر مفتی محمد مکرم صاحب کا یہ بیان آپ سنیں. آپ نے سنا ہوگا ایک بڑا فتنہ شروع ہو رہا ہے، بہت بڑا فتنہ. امریکہ کے صدر آئے تھے نا ابھی ٹرمپ، سعودی عرب گئے تھے، عرب امارات گئے تھے، قطر گئے تھے. کیوں آئے تھے؟ اتنا بڑا آدمی بلا وجہ نہیں آتا، خالی گھومنے نہیں آئے تھے وہ. آپ اخبار اردو کا پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. ایک نیا مذہب نکالا جا رہا ہے، نیا مذہب، ابراہیمک فیتھ، ابراہیمی عقیدہ ایک نیا چل رہا ہے، ابراہیمی عقیدہ. ابراہیمک فیتھ سینٹر بہت بڑا بنا ہے عرب بھی ہے، امارات میں، متحدہ عرب امارات میں، دبئی میں کہیں پر بڑا سینٹر بنا ہے، اور دبئی نے اس کو مانا ہے، اور دبئی ابراہیمک فیتھ سینٹر کو مان بھی چکا ہے. کیا ہے وہ ابراہیمک فیتھ سینٹر؟ کیا ہے وہ؟ کہ بھئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے تھے حضرت یعقوب، ان کی نسل میں ہیں یہودی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد ہیں حضرت اسماعیل، ان کی امت میں ہیں محمدی. تو ایک ہی باپ کے تو ہوئے دونوں. بھئی حضرت ابراہیم کے وہ بھی ہیں، حضرت ابراہیم کے تم بھی ہو، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ حضرت ابراہیم کو آپ مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کو مان رہا ہو، ایک بیٹے کو نہیں مان رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ امریکہ لایا ہے. ابراہیمک فیتھ سینٹر، ابراہیمی عقیدہ، معاہدہ ابراہیمی. میں نے اخبار میں پڑھا کہ متحدہ عرب امارات تو اس کو مان چکا ہے، یعنی انہوں نے تو یہودیوں سے، اسرائیل سے دوستی کر لی اسی بنیاد پہ کہ بھئی ایک باپ کی دو اولاد ہیں، تم بھی ہم چچا تایا کی اولاد تو ہیں، تو پھر جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے اردو کے اخبار میں پڑھا اس بات کو. فتنے آ رہے ہیں. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ سارے عرب مل کے یہودیوں کو مان لو، اسرائیل کو مان لو. کیوں؟ کہ بھئی وہ بھی حضرت ابراہیم کے، یہ بھی حضرت ابراہیم کے، تم بھی انہی کے، تم بھی انہی کے. الگ کیا بات ہے؟ اس نے ٹرمپ جو گئے سیریا میں، احمد الشرع، اس سے بھی بات کری کہ بھئی معاہدہ ابراہیمی کو مان لو. سعودی عرب گئے، محمد ابن سلمان سے بھی کہا معاہدہ ابراہیمی کو مان لو. ان لوگوں نے ابھی مانا نہیں ہے. عرب امارات نے مان لیا ہے. اب وہ چاہتے ہیں سارے عرب اور سارے مسلمان، سارے مسلم ملک یہودیوں کو مان لو. تو یہ تھے مفتی محمد ڈاکٹر مکرم صاحب، جن کا بیان آپ سن رہے تھے اور سماعت کر رہے تھے کہ وہ کس طریقے سے عقیدہ ابراہیمی کو بیان کر رہے تھے، جو کہ ایک معاہدے کے طور پر عرب ممالکوں کو پیش کیا جا رہا ہے، اور جس کا باقاعدہ طور پر متحدہ عرب امارات سے آغاز ہو چکا ہے اور متحدہ عرب امارات نے اس کو مان لیا ہے.
اور ابراہیمی ہاؤس جو کہ متحدہ عرب امارات میں بنا ہوا ہے، اس کے تعلق سے سعودی عرب کی ایک فتویٰ ہاؤس کے نام سے ایک ٹیم ہے۔ فتویٰ ہاؤس کا ایک فتویٰ بھی اب بہت وائرل ہو رہا ہے، جاری ہوا ہے، وہ بھی وائرل ہو رہا ہے۔ اب اس فتوے میں کیا کہا گیا اس عقیدے کے بارے میں اور اس دین کے بارے میں، نئے فتنے کے بارے میں، وہ میں آپ کو باری باری سناتا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کی شروعات ہوتی ہے یہاں سے، ابراہیمی ہاؤس کی ممانعت۔ سعودی فتویٰ ہاؤس نے محمد بن سلمان کی درخواست مسجد، مندر اور چرچ کو ایک جگہ اکٹھا بنایا جائے اور قرآن، توریت اور انجیل کو ایک ہی جلد میں شائع کیا جائے کے برعکس مذاہب کے اتحاد کے بارے میں واضح موقف اختیار کرتے ہوئے اس کی دعوت دینے والوں کو کفر کا مرتکب قرار دے دیا ہے۔ فتویٰ ہاؤس نے جو ایک موٹا ماٹی کہ مندر، مسجد، چرچ کو ایک جگہ بنانے اور قرآن، توریت، انجیل کو ایک ساتھ ایک جلد میں شائع کرنے کا جو موقف ہے اور اس کے جو ماننے والے ہیں ان پر کفر کا فتویٰ دے دیا ہے۔ اب دوسری بات یہ، سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی نے مذاہب کے اتحاد اور ابراہیمی ہاؤس کے متعلق پائے جانے والے اختلافات کو ختم کرتے ہوئے درج ذیل فتویٰ نمبر 1942 جاری کیا ہے، جس کے مندرجات ذیل ہیں۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ نمبر کیا ہے؟ سب سے پہلا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام ان پر جن کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ان کے اہل بیت و صحابہ اور جو ان کے طریقے پر چلتے رہے قیامت تک بعد ازاں۔ مستقل کمیٹی برائے علمی تحقیق و افتاء نے ان سوالات اور میڈیا میں شائع مضامین کا جائزہ لیا جو مذاہب کے اتحاد، اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے بارے میں پیش کیے گئے، جن میں خصوصی طور پر یہ تجویز دی گئی کہ ایک ہی جگہ مسجد، چرچ اور مندر بنائے جائیں یا قرآن اور تورات اور انجیل کو ایک ہی جلد میں شائع کیا جائے۔ اس مسئلے پر غور کرنے کے بعد کمیٹی نے درج ذیل فیصلہ کیا ہے۔ اب کمیٹی کا جو فیصلہ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ ویڈیو تھوڑا لینتھی ہوگی لیکن یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اسے سمجھنا اور اس کا جاننا، تمام مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اسے بہت دھیان سے اور غور سے سنیں۔ پہلا نقطۂ نظر کیا ہے؟ پہلا نقطۂ نظر، اسلامی عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین حق نہیں ہے۔ سچی بات ہے یہ آخری دین ہے جو تمام سابقہ مذاہب اور شریعتوں کو منسوخ کر چکا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اب دوسرا نقطہ، قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے اور اس نے تورات، زبور، انجیل اور دیگر کتب کو منسوخ کر دیا۔ تیسرا نقطہ، تورات اور انجیل کے منسوخ ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف بھی کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیات میں ذکر ہے، جگہ جگہ بتایا گیا۔ چوتھا نقطہ، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور تا قیامت آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ فتوے کا خلاصہ ہے۔ نمبر 5، جو کوئی اسلام قبول نہ کرے، خواہ وہ یہودی، عیسائی یا کوئی اور، وہ کافر ہے اور اللہ کا دشمن ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو جہنم کا مستحق ہوگا۔ اب چھٹا نقطہ، مذاہب کے اتحاد کی دعوت ایک فتنہ انگیز اور مکارانہ سازش ہے جس کا مقصد اسلام کو کمزور کرنا اور مسلمانوں کو مرتد کرنا، یعنی مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنا ہے۔ ساتواں، اس دعوت کا ایک اثر یہ ہوگا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق ختم، جبکہ مسلمانوں کا کفار کے ساتھ بیزاری کا رویہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، جس سے جہاد اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی جد و جہد بھی بالآخر ختم ہو جائے گی۔ اور 8واں نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس دعوت کو فروغ دے تو وہ دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دعوت اسلام کے اصولوں کے منافی، یعنی اگر کوئی مسلمان اس معاہدے کے لیے کوشش کرتا ہے، لوگوں کو جوڑتا ہے، جیسے کہ متحدہ عرب امارات کو اور سعودی عربیہ کو وغیرہ کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی، اگر اس میں کوئی مسلمان کوشش کرتا ہے اس اصول کو نافذ کرانے اور کرنے کی اور لوگوں کو بات منوانے کی، تو وہ مرتد ہو جائے گا، اس دائرے اسلام سے نکل جائے گا۔ 9واں، مسلمان کے لیے اس دعوت کی حمایت کرنا، اس کے سیمینارز میں شرکت کرنا یا اس کے خیالات کو پھیلانا جائز نہیں ہے۔ قرآن، تورات اور انجیل کو ایک ہی جلد میں شائع کرنا یا مسجد، چرچ اور مندر کو ایک جگہ بنانا ناجائز ہے، کیونکہ یہ اسلام کی برتری کو مسترد کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ سارا معاملہ تھا۔ عمیر الیاسی صاحب کا بیان آپ نے سنا کہ کس طریقے سے انہوں نے اعلان کیا، اور پھر راہی مسجد فتح پوری کے امام ڈاکٹر مفتی محمد مکرم صاحب کا بیان آپ نے سنا، انہوں نے اس پر روشنی ڈالی، اور پھر یہ فتویٰ ہاؤس جو کمیٹی ہے سعودی عربیہ کی، اس کا فتویٰ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔
تو اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ اب یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور ایک نیا دین، ایک نیا فتنہ ہم لوگوں کے لیے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچائے اور ان فتنوں کا سدباب فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں قوت ایمان سے مالا مال فرمائے۔ مولا ہمارے نسل کے آخری انسان کی بھی حفاظت عطا فرمائے۔